کہیں تو دعا کر لیں اور اگر کہیں تو پھر شروع کر لیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بھی برسات میں مزہ آ رہا ہے. اور بیچاری ہماری وہ مائیں بہنیں آدھی بیٹھی ہیں آدھی لیٹی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں ان کے پاس. بہرحال اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. پتہ نہیں اس بارش سے کتنے لوگوں کا بھلا ہو. آپ یہ نہ سوچیں کہ پروگرام کے وقت میں یار بارش آئی بہت غلط ہوا بہت برا ہوا. لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بہت غلط ہوا بہت برا ہوا. کوئی غلط نہیں کوئی برا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اچھائی اچھائی ہے. سب لوگ اس بات پر راضی ہیں نا. اور اچھا آپ میک والے بھائی بھی بہت بہادر لگ رہے ہیں مجھے. صحیح بتا رہے ہوں مگر دل تو نہیں دھڑک رہا بھیا کیونکہ بارش سے نا سسٹم خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے. مگر سب لوگ دعا کرو کہ ان کا سسٹم خراب نہیں ہوگا. ارے ان کا نہیں ان کے میک کا. سمجھ رہے کس کے لیے دعا کریں تمہارے لیے میک کے لیے دونوں کے لیے کر دونوں کے لیے کر. بہرحال اچھے کام کے لیے بھلے آدمی لگ رہے ہیں. اور ممبر شریف پر ان حضرات نے بھی بارش کے موسم کو دیکھ کے کم کم پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. اور عالی جناب محترم ثاقب رضا عاقب رضا میں سمجھا ثاقب رضا. چلو بہرحال ہے رضائی چاہے عاقب رضا ہو یا ثاقب رضا. اور ہمارے بزرگ بھی بیٹھے اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب میں یہ سوچ رہا ہوں اس بارش کو دیکھ کے اور آپ کو دیکھ کے شروع کہاں سے کروں. چلو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب دیکھتے ہیں بزرگ ہی ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع کرو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے اور آپ کے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. جب آقا علیہ السلام دنیا پر تشریف لائے تو ہر طرف ظلم اور بربریت کا دورہ تھا. مگر جیسے آقا تشریف لائے تو نور ہی نور چھا گیا. میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں خرج منی نورا مجھ سے نور نکلا نور پیدا ہوا جس سے پورے مکے ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم میں اجالا ہو گیا. دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے اور ہاشمی گھرانے میں چاند
عید آنے والا ہے. ایسے بارش کے موسم میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مگر یہ ہماری اور تمہاری محبت اتنا ہی امتحان پڑا ہے. ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو تو آپ کو پتا چلے گا محبتیں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اس سے بھی زیادہ محبتیں ہیں. میرے نبی نے اعلان کر دیا تھا، او لوگوں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر سب لوگ اپنے بچوں کو، سب لوگ جو اس لائق اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیں اور سب لوگ آگے آ جائیں. یہ تو میری بہن بیٹی ہے، مگر ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کے جنگ کے لیے تیاری کے لیے وہ خاتون آ جاتی ہے اور آ کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے. آقا میرے پاس کوئی اور دولت نہیں، کوئی اور مال نہیں، میرے پاس یہی دولت یہی مال ہے، آقا اس کو قبول فرما لیجئے. اب جب اتنا کہا، میرے نبی دیکھ رہے اتنا چھوٹا بچہ تلوار کیسے چلائے گا، یہ جنگ میں کیسے جا سکتا ہے، یہ تلوار کیسے چلائے گا. مگر اس خاتون کا جلوہ دیکھو، اس خاتون کی محبت دیکھو، اس کا پیار دیکھو کہ آقا یہ دشمنوں سے لڑ نہیں سکتا ہے، مگر جب دشمن کا تیر آئے تو اسے ڈھال کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے سینے پہ تیر لگ سکتا ہے، اس کے سینے پہ تلوار چل سکتی ہے. اگر کسی مجاہد کے تلوار لگنے والی ہو تو اس میرے بچے کو ڈھال بنا لیا جائے. یہ اس عورت کا محبت کا تقاضا تھا، اس خاتون کے محبت کا تقاضا. مگر ایک خاتون اور ذرا دیکھے، اللہ اللہ، وہ انصاری برادری کی خاتون تھی، اس کا ذکر حدیث شریف میں آتا ہے جس کا نام طبرانی حدیث کی کتاب جس کا نام کیا بولو، طبرانی. اس نے سوچا میں بھی آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر کے جاتی ہوں، کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرتی ہوں. اس نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا، لیکن وہ کپڑا کیسا تھا، اس کو بغیر وضو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، غسل کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، پھر وہ کپڑا بننے بیٹھتی تھی. ہر کپڑے پر میرے نبی کا نام تاغے پہ لیا کرتی تھی. اس انداز سے اس نے وہ کپڑا بنا. یار کتنی پاکیزہ خاتون، کتنی نیک خاتون. روزانہ اسے نہانا، غسل کرنا، کپڑے پاک صاف ستھرے، خوشبو لگا کر کے، وضو لگا کر کے جب وہ بننے بیٹھتی تھی تو میرے نبی کا نام لے لے کر کے ہر تاغے پہ تو کپڑا بنتی تھی. اور آج کے دور میں دیکھیے کپڑا کیا بنے گی، اگر آٹا گوندھ رہی ہے تو اسی پہ درود شریف نہیں پڑھ سکتی، روٹی بنا رہی ہے تو اسی پہ درود شریف نہیں. مگر یہاں میں یہ بات بتا کر کے جا رہا ہوں، اس خاتون نے جب وہ کپڑا بن لیا، تیار کر لیا، آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلی گئی. اور جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں گئی، میرے آقا کی بارگاہ میں اس نے پیش کر دیا. جب پیش کیا، جب آقا نے آقا کی بارگاہ میں جب پیش کیا، میرے آقا دیکھ رہے مسکرا رہے کا کیا بات ہے کہ آقا یہ تحفہ لے کر کے آئی، اس کو قبول فرما لیجئے. میرے نبی نے لے لیا، مگر اس کپڑے کا نبی نے کیا کیا سنو. وہ خاتون کہنے لگی آقا اس کپڑے کو آپ استعمال کر لینا. اس خاتون نے وہ کپڑا جب دیا
गया तो मेरे नबी ने वो कपड़ा, उसका मामा शरीफ नहीं बना, उसका जुब्बा शरीफ नहीं बना, उसका कोई और कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे नबी ने उसे लुंगी की जगह इस्तेमाल किया, लुंगी की जगह उसे बांधा, तहमत की जगह बांधा, तहमत की जगह बांध कर संग में बात हो जाती है। एक खातून ने ये कपड़ा इतने पाक हाथों से बुना, मेरे नबी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक दिन इस्तेमाल किए हुए नबी वो तहमत बांधे हुए घर से बाहर निकले तो इतने में गांव का रहने वाला एक सहाबी आ गया, देहात का रहने वाला एक सहाबी आ गया और आकर के कहने लगा, ये कपड़ा मुझे दे दीजिए, मुझे पेश कर दीजिए। मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया। थोड़ा सा बड़ा, मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया। मुझे लगता है उसमें पानी भर गया होगा शायद, लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, फिर भी हिम्मत है नहीं ना रहने दो। मेरे नबी ने मना नहीं फरमाया, ये नहीं कहा कि ये कपड़ा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। अल्लाह, अब नबी ने वो कपड़ा कहा, आ जाओ साथ में आ जाओ। लोग, इसलिए ये बात सुना रहा हूं, लोग खुशकी में प्रोग्राम करते, लोग जब माहौल अच्छा होता तो प्रोग्राम करते, मगर तुमने सबने एकजुट होकर के ये कह दिया, बारिश आ जाए कुछ भी आ जाए, हम अल्लाह की रिजा पर राजी हैं, मगर इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। आता नहीं जाता, बोलो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात, इसलिए मैं वो बातें बोल रहा हूं जो आका ने अता की। अब वो कपड़ा मेरे नबी ने कहा, गुलाम आ जाओ। अब मेरे नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे। मिलने की कुछ अदाएं ऐसी होती है, सुन लेना। अब नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, दोनों लोग चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी जैसे ही कमरे में पहुंचे, हजरत आयशा के हुजरे में पहुंचे, थोड़ा सा आवाज कम करो। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, अब वो गुलाम वहीं पे खड़े रह गए। मेरे नबी अंदर चले गए, जैसे ही अंदर गए दूसरा तहमत पाया, दूसरा तहमत बांधा और इस्तेमाल करने के बाद वो तहमत खोला। खोलने के बाद मेरे नबी ने उसकी तय बनाई, तय बनाने के बाद वो कपड़ा उस गुलाम को दे दिया। वो गुलाम चूम करके आंखों से लगाता है, अपने सर पे रखता है, सीने पे लगा करके और वो चल देता है। अब चला जा रहा है क्योंकि नबी का पहना हुआ कपड़ा है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही बाहर निकला, बाहर निकला, वहां पर कुछ सहाबा ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, ये बताओ तुम ये कपड़ा कहां से ला रहे हो? ये मेरे नबी का पहना हुआ कपड़ा है, ये मेरे नबी का इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा है। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कहां से आई कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहने? तो वो गांव का रहने वाला, जैसे तुम गांव के रहने वाले, उसकी मोहब्बत का जवाब सुने जैसे तुमने मोहब्बत भरा जवाब दिया है। वो सहाबी रसूल थे, तुम गुलाम रसूल हो। वो सहाबी रसूल ने जवाब दिया था, सुनो भाइयों, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने जो कपड़ा ये नबी का लिया है, मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं इसकी टोपी बनाऊंगा, मैंने इसलिए नहीं लिया, मैं इसका अमामा शरीफ बनाऊंगा, इसलिए नहीं लिया, मैं इसका रुमाल शरीफ बनाऊंगा, इसलिए नहीं लिया, मैं इसका जुब्बा शरीफ बनाऊंगा। कहा फिर क्यों लिया है? कहा मैंने इसलिए लिया है कि जब कल को मैं मरूंगा, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा, कफन होगा। फरिश्ते कब्र में कहेंगे तू कौन है? तो जवाब दे दूंगा, अरे देख नहीं रहे हो मैं कफन किसका पहना हूं? मैं गुलाम रसूल हूं, गुलाम नबी।
मुझे लग रहा है आप लोगों ने भी सबने तोड़ा के रखी लिए। देखिए हमारे बुजुर्ग भी आ गए, मैं कह रहा हूँ हमारे बुजुर्ग भी आ गए, तो आप लोग आकिब रजा की तरफ को देख रहे हैं, उनके जरा पीछे को भी तो देखो। तुमने सोचा आंधी आए बारिश आए, जितने तोड़ा लिए दे के सब जाएंगे, समझ रहे? तुम मत घबरा, बढ़िया चल गया तुम्हारा मामला। नहीं मैक वाले अच्छे लगे मुझे, समझे? मगर ये सोच रहे हैं ना, इन्होंने सोचा मैं भीग जाऊं तो भीग जाऊं, मगर मेरी शर्ट ना भीगे, वो शर्ट छुपा के रखती है इन्होंने कहीं। और मैं सोच रहा हूँ ये शर्ट पहने फिर दुआ करूं ये अल्लाह बारिश डाल दे ताकि इनकी शर्ट भीगे। चलो आला हजरत बोले, उन आला हजरत क्या बोले? वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा। जरा प्यार से बोलो, वाह क्या जूदो करम है शहबतुहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा। आप नारा लगा रहे हो? अच्छा इधर ही आ रहा हूं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। आप खुला हुए दो ताकि कहीं चक्कर लगे ना। अपने इस गांव का नाम क्या है? अच्छा मैं ये कह रहा है सिरसा, मैं तो ये कह रहा हूँ फिर से आ। क्या नाम है अपने इस गांव का? सिर सा। ये अल्लाह कौन सी डिक्शनरी में देख के नाम रखा। चलो सिरसा, लेकिन है बहुत बढ़िया सिरसा। सिरका तो नहीं है सिरसा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब। देखता हूँ तुम में से नारा किसके याद है, जरा मैं शेर उठाऊंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक हबीब। यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। अब सिर्फ कुर्सी वाले बोलेंगे। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, क्या हुआ? ऐसा तो नहीं है कल को प्रधान जी से मशवरा करो और फिर परसों को सुबह लगो। हाथों हाथ चलेगा ना, हाथों हाथ। अरे इनका मैच कहाँ चला गया?
چلو کوئی بات نہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا کہیے یا رسول اللہ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں درود بہا دیے ہیں. یہ تو میں نے سنائی حدیث کی مگر 15واں سپارہ اٹھاؤ. کون سا سپارہ؟ 15ویں سپارے کی تفسیر میں تمہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ میرے نبی کا زمانہ تھا. توجہ رکھنا. نبی کا زمانہ اور خاتون نبی کے زمانے میں ایک خاتون کے پاس آ گئی. ایک تو ہمارے نبی کو ماننے والی اور دوسری موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب ماننے والی عورت آئی، خاتون آئی، کہنے لگی او بہن ہمارے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی تو کہنے لگی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی تعریف مسلم ہے مگر اتنا بتاؤ کس چیز میں افضل ہے. تو پھر کس چیز میں افضل ہے؟ انہوں نے کہا اس چیز میں افضل ہے کہ ہمارے نبی اگر ان سے کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا تو ہمارے نبی جتنا سامان ہوتا تھا اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد آدھا اپنی ضرورت کے لیے روک لیا کرتے تھے اور آدھا اپنی ضرورت سے جو زائد ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے. تو جب اتنا کہا اب وہ مسلمان عورت کو میری بہن سن لو، وہ مسلمان عورت کہنے لگی ارے ہمیں تمہارے نبی کی سخاوت تسلیم ہے مگر ہمارے نبی کی بات سنو. اگر ہمارے نبی کے پاس اگر کوئی مانگنے آتی تھی آتا تھا تو ہمارے نبی اپنی ضرورت کی چیز بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی اسے دے دیا کرتے تھے. وہ کہنے لگی میں کیسے مانوں؟ جب اتنا کام میں کیسے مانوں؟ میں کیسے مانوں؟ اس نے اپنی چھوٹی بچی کو بلایا. جیسے ابھی میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی آئی اس کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگی او میری بیٹی جاؤ ذرا نبی کے پاس چلی جاؤ، میرے آقا سے ان کا جبہ لے آؤ. اتفاق سے نبی کے پاس اس جبے کے علاوہ کوئی اور دوسرا جبہ نہیں تھا. ذرا میری طرف توجہ دو. میرے نبی وضو بنا رہے تھے، وہ خاتون کی چھوٹی سی بچی آ گئی را کر کے کہتی ہے میری امی نے یہ جبہ منگایا ہے. اللہ اللہ میرے نبی سمجھ گئے معاملہ کیا ہے کیونکہ نبی وہاں تھے مگر آگے کا دیکھ رہے تھے. میرے نبی نے اپنا جبہ اتار کر دے دیا. اس نے اسے بنا کر کے سینے سے لگا کر کے جھومتا ہوا وہ جبہ لے کر کے چلی آ جاتی ہے.
اچھا جتنے ٹوٹے ٹوٹے تو وہ لگ رہا ہے ایک ہی جھٹکے میں دے گئے تو اور توڑا سکتے ہو. میری عادت ہے نا میں سوچتا ہوں ذرا تمہیں خوش کر کے سناتا رہوں. اور میں کیا کر کے سناتا رہوں؟ خوش کر کے سنا. ایک تو ویسے بارش میں تم تھوڑے ٹھنڈے ہو رہے ہو اور میں بھی اگر گرما گرم نہیں بولوں ٹھنڈا ہی ہو تو تم بھی ٹھنڈے کھانا بھی ٹھنڈا چلے جاؤ تو اس لیے بولنا پڑ رہا سمجھے. ہمارے اب آئے تو بھائی کرسی پہ سے اٹھ کے اچھا اب ذرا سنو. وہ خاتون کہنے لگی ہمارے نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ. اب بریلی کے امام نے قلم اٹھایا تو کیا لکھا لو اچھا لو جھوٹا بولے ہاں پھر اٹھو گے کیا فائدہ کھڑے رہو اس سے. اب بریلی کے امام کیا بولے بریلی کے امام کیا بولے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. سب لوگ کہنا ہمارا نبی اور بارش میں آقا نے کہہ دیا میرا غلام بن گیا کام. اپنے مولا کا پیارا سب سے بالا وہ والا دونوں عالم کا دولہ اور جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات. جن کے طلبوں کا دھواں ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اب کہ میں شعر پڑھوں گا نا مجھے پوری امید ہے عاقب رضا نعرہ لگائیں گے اور اگر یہ نعرہ نہ لگانا تو سمجھ لیں ان کے نعرہ یاد نہیں ہے یا پھر کھانا کھا کے نہیں آئے. اب دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. اپنے مولا کا پیارا عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. میں نے سوچا نا بارش میں تھوڑی تھوڑی ان سے بھی تو محنت کراؤں. جو یہ سیل رہے نا سیلنے نہیں دوں گا. اتنی محنت سے تم نے بلایا ہے تو بارش کے ابھی شروع ہی کہاں ہوا ہوں. بارش کی وجہ سے سمجھا جب بلایا تو محنت انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں. بولے حضور پہلے کھانا کھا لیں گے کیا تو میں نے کہا نہیں ہم تو بعد میں ہی کھائیں گے مگر یہ پہلے ہاتھ نکالیا. مجھے امید ہے نعرے سے مجھے پتہ چل گیا ضرور کھایا ہے ورنہ بغیر کھانے والا اتنا تکڑا نعرہ کھا لیا نا. ہاں دیکھو بات نکلی. اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے. ایک دن ابو جہل بازار میں حضرت ابو بکر صدیق کو مل گیا اور مل کر کے کہنے لگا تم تو بڑی تعریف کرتے ہو کہ تو ہمارے نبی اتنے خوبصورت اتنے اچھے میں نے آج دیکھا تمہارے نبی تو کالے. حضرت ابو بکر صدیق کو غصہ ہے کچھ نہیں کہا سیدھے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے آقا ابو بکر ابو جہل ایسے کہہ رہا کہ تمہارے نبی کالے ہیں. میرے نبی بولے وہ بھی صحیح کہہ رہا
नबी बोले ठीक कह रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका हम देख रहे तो आप इतने खूबसूरत, आपकी तरह पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे नबी बोले अबू बकर तुम भी सच्चे, तुम भी सच्चे। अब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आका बात तो एक ही की ठीक होगी ना। अबू बकर कह रहा काले तो आप कह रहे हैं सही है, और हम कह रहे हैं आप सबसे खूबसूरत तब भी कह रहे हैं सही है। या तो अबू जहल की बात सही या फिर हमारी। मेरे नबी बोले अबू जहल भी ठीक कह रहा हो, तुम भी सच्चे। आका बात कैसे? का मामला ये है ओ अबू बकर सुनो, ना तो अबू जहल ने मुझे देखा ना तुमने देखा। अच्छा कहा मैं मिसले आईना हूं। शीशा होता है ना, शीशा आईना बोलते उसको। बोले मैं आईने की तरह हूं। अब अगर कोई काला आदमी आईने को देखेगा तो उसमें गोरा दिखेगा या काला? और अगर कोई खूबसूरत देखेगा तो? अगर कोई खुतरा आदमी शीशे को देखे तो कैसा दिखेगा? काला देखे तो, गोरा देखे तो, और भूरा देखे तो, काना देखे तो, और अंधा देखे तो। सिरसा नगर क्या नाम? सिरसापुर या नगर? सिरसा बिचुरैया। अच्छा सुनो सुनो, तुम्हारे यहाँ सिरसा बिचुरैया वालों अंधा अगर देखे तो उसे अंधा ही दिखेगा, दिखता अंधा। तो तुम कैसे कह रहे हो? मैं देख रहा था तुम्हारा इम्तिहान लेके कि धक्का पलेट चल रही है, कुछ समझ भी रहा हो। बल्ले कुछ नहीं पड़ रही है लग रही है, ऐसे ही तो नहीं चल रही है। हाँ हजरत तो सच ही बोल दो। अच्छा सुनना चाह रहे हैं सब लोग? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं। इतने लोग सुनना नहीं चाह रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हजरत हुआ ये, एक जगह मौलाना साहब बोले फला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। नीचे से बोले सुभान अल्लाह। उन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहा जाएगा, हाथ कहाँ उठाए जाए। अल्लाह के बंदो मैं कह रहा हूँ गोरा देखेगा तो बोले गोरा दिखेगा, काला देखेगा तो बोले काला, मैंने अंधा देखेगा तो बोले अंधा दिखेगा। तुम्हारे कोई वीआईपी है क्या? अगर उसे दिखेगा तो अंधा ही कहाँ हो गया? उसे नहीं दिखेगा। मेरे नबी बोले मैं मिसले आईना हूं, आईने की तरह हूं। ऐ अबू बकर तुमने भी नहीं देखा, अबू जहल ने भी नहीं देखा। अबू जहल ने देखा तो वो कुफ्र की वजह से काला था, उसे मैं नहीं दिखा, वो कुफ्र दिख गया। और तुम ईमान की वजह से मुनव्वर और रोशन हो, तुमने देखा तब भी मैं नहीं दिखा, तुम्हारा ईमान दिख गया। लेकिन आला हजरत क्या बोला? आला हजरत की तो सुनो यार। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जरा प्यार से बोलो। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। मैंने सोचा ना इन्होंने लंबी वाली किताब खोल ली, बीच में शेर पढ़ दिया। वो नारा लंबा हो रहा था ना,
تو میں نے اس لیے بیچ میں ساری چیزیں آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اچھا دینے آ رہا ہوں, اس کا بیٹھنے آ رہا ہے. اپنے مولا کا پیارا خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اچھا مجھے کم دیکھ رہے ہیں, 20 کے نوٹوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اتنی رات میں کون سی بینک سے لائیں نکال گئے. کیا نام ہے آپ کا؟ واحد, عبد الواحد. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اتنی رات میں تمہارے یہاں سرسا میں کون سی بینک کھلو ہوئی ہے؟ واحد بینک کھلو ہوئی لگے. اچھا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دھولا. جب مدرسے میں رہتا نا اس کی بات کچھ الگ ہوتی. میں نے کہا بیٹا, میں تو ان سے کہا عاقب سے, میں نے کہا میں تو کھانا کھاؤں نہیں. تو انہوں نے تمہارے لیے اتنا پیارا جملہ بولے. بولے حضرت انہوں نے بڑے پیار سے کھانا بنایا, وہ میں بھی چاہتا ہوں اور وہ بھی چاہتے ہیں کھانے والے جن کا کھانا کہ سید صاحب ہمارے یہاں آ جائیں, 2 قدم رچا, ایک ہی لقمہ کھا لینا حضرت, جانا ضرور. پوچھو یہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں, دعائیں لی جاتی ہیں. کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے. ہلو, بڑھیا, ماشاءاللہ, بہت پیارا. ان کا کرتا بھی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ لوگ تھکے تو نہیں؟ کون کون تھک گیا ہو؟ کوئی نہیں. اچھا, اپنے مولا کا پیارا. ایک بات بتاؤں, یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, ورنہ یہ ناظم صاحب بیٹھے نا, تاریخ بڑی مشکل سے ملتی ہے. ہیلو, ارے چلنے دو یار, جنریٹر کوئی سرسا میں تیل کی کمی تھوڑی ہے کوئی. ہاں, اور جب تیل کم پڑ جائے تو میرے پاس پانی لے آئیو, میں اس میں ڈال دوں گا. اب چلنا نہ چلنا وہ الگ رہا, پانی تو ڈالنا ہے, ڈال دیں گے. ارے یہ سمجھ گیا. تو یہ آپ لوگوں کی, ہم لوگوں کو نا روزانہ بولنا پڑتا ہے, اور آپ کی دعا. خیر کیا اپنی تعریف کچھ نہیں, آپ لوگ اچھے ہو. تو یہ جو نظامت کرتے, مگر ایسے موسم میں بھی تمہاری محبت, تمہارے پیار کو دیکھو. الحمدللہ یہاں پہ بیٹھے جلوہ گر, خوش ہو رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اب بات کیا چل رہی تھی, وہ شعر پڑھوں پھر میں آگے چلوں, سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی 12 ربیع الاول, پیدائش پڑھیں تھوڑی سی. میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. اب میرے نبی کی ماں جن کا نام حضرت آمنہ ہے. کیا نام بولو پیارے؟ او چھتری والوں, او چھتری بند کرو, تمہیں زیادہ تو سار کاٹ رہا. میرے نبی کی ماں بیان فرماتی ہے, جب میں چھوٹی سی تھی. کون تھی؟ توجہ توجہ, میں ایک بہت پیارا ہاتھ میں کرو, ایسے گھر پہنچوا دوں. میرے نبی کی ماں کہنے لگی جب میں چھوٹی سی تھی, اور نبی کی ماں چھوٹی ہوں گی تو بھی نبی کا. آمنہ فرماتی ہے میں اپنے ابا کے گھر میں رہتی تھی. میرے ابا کا مکان چھپروں کا تھا اور پتھروں کا تھا. عرب کا علاقہ, اس میں تو پتھر ہی تھے. فرماتی ہے میں چھوٹی سی بچی 6-7 سال کی, جب میں چلا کرتی تھی میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آ جاتا تھا, پتھر کا ٹکڑا آ جاتا تھا, بجری آ جاتی تھی, نوکیا پتھر آتا تھا تو چبھتا تھا, مجھے تکلیف ہوتی تھی, میں پاؤں پکڑ کے بیٹھ
जाती थी, भूखने लगती थी। फरमाती है फिर मैं 10 साल की हो गई, 12 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, मेरा रिश्ता हजरत अब्दुल्ला से हो गया, मेरी शादी हो गई, मगर फिर भी ऐसे ही मामला रहता था। फिर मैं हजरत अब्दुल्ला के मकान में चली गई। जरा सुनने की बात है, हजरत अब्दुल्ला के मकान में जब गई, उनका मकान भी ऐसे ही था। मेरे पाँव के नीचे अगर कोई कंकर आता था, चुभता था, तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया, मेरे बेटे बच्चे का नूर आया, हमारे आपके आका का नूर अपनी माँ के पेट में गया। अब जरा इस नूर की बरकतें देखो, इसका जलवा देखो। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, उसी दिन से जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पाँव के नीचे कोई कंकर या पत्थर आता था, तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। उन्हीं नबी के जलसे में, उन्हीं नबी के जलसे, वो नूर की बरकतें। यार आला हजरत भी आला हजरत ही। अब आला हजरत ने कलम उठाया, जब नूर का जलवा देखा, बरकतें देखी, तो क्या बोला? मैं गदा तू बादशाह। कहाँ जा रहा हूँ? उधर क्यों? वीडियो बन रही है इधर। अच्छा अच्छा, जरूरी काम है। अच्छा वो संभालेंगे। ये भरने के जुगाड़ में सेट करके रखे हुए देखो। हाँ, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू तेरा दे डाल सदका नूर का। ये भाई जो खड़े, या तो ये बैठे या नारा लगाएंगे, एक काम करेंगे। अभी तो खड़े हुए अच्छा लग रहा हो। अब माशाल्लाह रुमाल भी ऐसा बांध गया है जैसे कि जुमे की नमाज पढ़ के आ रहा है। क्या नाम है इनका? अतीक भाई। अपने अब आड़ नहीं पकड़ोगे, अपने मौला का प्यारा। देखिए अब भी हंस रहे हैं ये, हाथ उठा दे। अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का धुआ कौन देता, अपने मौला का प्यारा। अब बात कहते नूर से मांग रहे थे ना। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, कहिए या रसूल अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, और सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। मेरे नबी की माँ, अल्लाह मेरी बहनें बैठी हैं थोड़ी सी, ये भी तो सुन ले, समझे? मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, जब मैं उम्मीद से थी, यानी नबी पेट में थे, फरमाती है मैं कुएं पे पानी भरने चली गई। अल्लाह, औरतों का खानदान कुरैश का कुआं था, उस पे आदमी नहीं, औरतें पहले ये काम करती थी। अरे बड़े बड़े इन बुजुर्गों से पूछो, औरतें भैंस पालती थी, और औरतें मसाले पीसती थी, मसाले। औरतें इतनी इतनी रोटी बनाती थी डलिया में, कई कई भाई इकट्ठे रहते, बोलो है कि नहीं है? चटनी पीसती थी, सारे काम, समझे? और चक्की चला। और अब तो
बस इतना मसाला भरा, मिक्सर में डाला, बटन दबा दिया, घर देते, और खुद बैठी है पंखे के नीचे फर देते। ये चल रही है। और सास बेचारी कुड़ रही है। अच्छा हमने वो चलाई सिल और ये घर घर कर रही है। सास बहू की सिली नहीं बनती। मेरे नबी की माँ अल्लाह कपड़े धोती है, मालूम है पहले साबुन सरफ नहीं था, जो पिसा हुआ पत्थर रेत वगैरह होती ना, कपड़ों पे डाल के ऐसे रगड़ रगड़ के धोती थी। अल्लाह ये छिल जाते थे ये। और अब तो वॉशिंग मशीन में भरे कपड़े, अगर एक सरफ की थैली की जरूरत है तो पूरी 1.5 डाल ली, 1.5 खून पी लिया। खून। अच्छा बोलो है नहीं सही? बोलो बात सही है नहीं? कह रहे हैं नाजिम साहब, कह रहे हैं जी तजर्बा लग रहा है, इन्हें भी हो गया, इनके यहाँ भी 1.5 ही पड़ रहा लग रहा है। बड़े दुखी बैठे, कह रहे जी काफी दुखी आ रहे लग। अब मैं इन्हीं के कांधे पे रख के हंस सकता हूँ, जबकि हम लोगों को सूरत याद है, सीधा कर लेते। मदरसे में पढ़ने का ये वाला, जहाँ टेढ़ी चल रही सीधी हो गई, समझे? मगर ध्यान रखियो, अगर उसके छू वाली याद आ गई तो तुम्हें सीधा करती रहेगी। तुम्हारी तो वैसे उसने लहर निकाल दी खर्चे के मारे। अब मेरे नबी की माँ कुएं पे पानी भरने गई। कहाँ पर गई बोलो? कुएं पे पानी भरने गई। मेरी बहन सुन ले, अल्लाह लाइन में खड़ी है, लाइन में। अब यके बाद दीगर औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जिसका नंबर कुएं पे पानी भरने का आता है वो भर लेती। ये मेरे नबी की माँ है। अब मेरे नबी की माँ जब कुएं पर पहुंची, खुद बयान करती है, कहती है मेरे दिल में ख्याल आया, आमिना इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है पानी नीचे चला गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, तेरा डोल वहां तक ना पहुंचे, बर्तन वहां तक ना पहुंचे, एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले। मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, मैंने कुएं के मन पे बर्तन रख दिए और रखने के बाद जब कुएं के अंदर झांक करके देखा तो एक आवाज आ जाती है। आवाज क्या आती है? कुएं के पानी, ये नबियों के सरदार की माँ है, इनका दीवार कर ले। कुएं के पानी अपनी किस्मत पे नाश कर, ये जो झांक रही है ये नबियों के सरदार की माँ है। मेरे नबी की माँ फरमाती है, मैंने अपने कानों से सुना और वो कुएं का पानी अंदर से निकला, मेरे चेहरे के बराबर आया और आ करके मेरे सारे बर्तनों को भर के चला गया। अब मेरे नबी की माँ बयान फरमाती है, और आपके अब्बा का ना इंतकाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला का, मेरे नबी के बाप का इंतकाल हो गया था जब नबी पेट में थे तभी। अल्लाह जिसके सदक़े में पूरी दुनिया कायनात का जर्रा जर्रा बना, मगर उनके बाप दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अल्लाह जैसे ही रुखसत हुए, अब दादा को ना, दादा को, ये बुजुर्ग लोग हैं इनसे पूछो, इन्होंने अपने बच्चे इतने नहीं खिलाए होंगे जितने पोतों पोतियों को टांगे फिरते हैं। इतने अच्छे लगते, अपनी औलाद की औलाद बहुत अच्छी लगती है। अब हुआ यूं, दादा को ये रहता था कि काश मेरी बेटी बहू के यहाँ ना बेटा हो जाए, ताकि मेरे अब्दुल्ला का क्या हो जाए, चिराग रोशन हो जाए। मगर क्या पता था ये ऐसा बेटा होगा, चिराग ही नहीं, इनके सदक़े तो जमीनी आसमान बने, कायनात का जर्रा जर्रा बना। ये तो वो नबी है। जब इतना कहा, अब मेरे नबी की माँ जिस रात में लेटी, जिस रात में पैदा होने वाले, चिराग में तेल नहीं। तारीख याद रखो, 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मेरे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। दादा को पता चला, खुशी के मारे उछल गए। अब आए
आ करके दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी बहू आमिना, कहा जी अब्बा, कहा बेटी मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है, कहा जी अब्बा, कहा बेटी अगर तुम्हारी तबीयत ठीक हो तो मैं आ जाऊं, आ जाऊं। मेरे नबी की मां कहने लगी अब्बा जान आ जाइए। हजरत आमना ने अपने कपड़ों पे सब सामान लिए और बुला लिया दादा को। जैसे ही दादा को बुलाया, हाँ मशवरा भी तगड़े वाला लग रहा है मुझे। असल में वजह क्या ना, कोई हजरत जा रहे होंगे तो उनकी इजाजत तुम्हारी जेब में रखी होगी, ऐसा तो नहीं? अच्छा, तो तुम गए कहाँ? इधर भेजो ना, स्टेज पे इतना अच्छा मामा बांध दो, खाली टहल रहे, इधर भेजो इनको, एक नारा इनसे भी लगवाएं। अब सुनो, हजरत आमना ने कपड़े संभाल लिए और मेरे नबी पे ना कपड़ा ढक दिया। ऐसे करके जब कपड़ा ढका तो कपड़े के अंदर से नूर, रोशनी निकल निकल के छन छन के पूरे कमरे को रोशन किए हुए। अब अब्दुल मुत्तलिब आए, जैसे अब्दुल मुत्तलिब आए, अब देख रहे हैं ये रोशनी कैसी है, ये अजीब तरीके का चिराग है, डब्बी है, पहले बल्ब वगैरह नहीं थे ना, लाइट नहीं थी। अब इधर देखें चिराग कहाँ है, इधर देखें कहीं चिराग नजर नहीं आ रहा। मगर मेरे नबी समझ गए, भी एक दिन के नहीं हुए तब भी समझ गए। लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, बेवकूफ है वो। मेरे नबी थोड़े कुल बुलाए और ये तलवा खुल गया। क्या खुला? तलवा खुला, तभी एकदम रोशनी बढ़ गई। जब रोशनी बढ़ी तो अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ गई। बोले ओ ये तो नूरानी बच्चा। अब नबी समझे। अब जरा शेर सुनो। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया। क्या? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं शेर उठाऊं। अल्लाह मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। मेरे नबी की मां मौजूद है, दादा ने देख लिया। अब्दुल मुत्तलिब नाम है उनका, कहने लगे बेटी ये बच्चा किसकी तरह है? मेरी तरह या तुम्हारी तरह या अपने बाप की तरह? अगर मेरी नबी मेरे नबी की तरह कोई हो तो हजरत आमना मिसाल दे। कहने लगी अब्बा जाना आप देख लीजिए, जब मेरे नबी के दादा ने मेरे पैदा ही नहीं किया। अल्लाह, ये नबी की ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। तभी तो यहाँ पे जब पैदल अब कहने लगे बेटा ऐसा बच्चा मेरे लाल, अगर इजाजत हो तो मैं इसे गोद में ले लूं? क्या बने लो। दादा ने मेरे नबी को ऐसे गोद में लिया और लेने के बाद सीने पर ठंडक महसूस की और कहने लगे आमना बेटी बहू अगर इजाजत हो तो फिर मैं इसे कहीं ले जाऊं।
ابا 1 منٹ رک جائیں. اب رکے, میرے نبی کی ماں نے کپڑا اڑا دیا نبی پیسے. ابا اب لے جائیے. عبد المطلب کہیں پارکنگ میں نہیں لے گئے, کہیں میلے میں نہیں لے گئے, سیدھے خانہ کعبہ میں لے کے چلے. میرے نبی کو دیکھ کر کے خانہ کعبہ کے ارد گرد جتنے بت تھے وہ تھر تھرا کے گر گئے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے, جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. میرے ساتھ پڑھنا. جھوم کر کہتا تھا کعبہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش مولا مومنوں پر تیرا حاتم, اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ. اب لے کر کے چلے تو میرے نبی کے دادا, اگر کپڑا ڈھکا ہوا ہوگا تو کوئی پہچان لے گا, مگر کعبے نے پہچان لیا کہ یہ تو کعبے کا کعبہ آ رہا ہے. اب میرے نبی کے دادا لے کر کے چلے تو 1 قدم کعبے کے اندر اور 1 قدم کعبے کے باہر جیسے رکھا, اب نبی کا میلاد کی آواز آنے لگی. ولد النبی المختار, کعبہ کہہ رہا با اختیار نبی آ گئے, بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نبی آ گئے, سیاح لمک آ گئے, خاتم پیغمبر آ گئے, رہبر انس جہاں آ گئے, مونی سے غریب آ گئے, ندیم خستہ جہاں آ گئے, آبرو زمین و زم آ گئے, فخر رسول آ گئے, آفتاب نبوت آ گئے, مہتاب رسالت آ گئے. یہ وہ نبی آ گئے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, ننگوں کو کپڑا پہنانے والے, ڈوبتوں کو تیرانے والے. یہ وہ نبی آ گئے جن کا کوئی نہیں ان کو سینے سے لگانے والے آ گئے. یہ وہ نبی آ گئے جن کے سکتوں میں زمین بنی, آسمان بنا, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا. بریلی کے امام بولے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, اور چنین و چنا تمہارے لیے, بلے دے جہاں تمہارے لیے, اور دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے. اب دیکھو اب مجمع میں کس کے نعرہ یاد ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں حجاب تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو بچے کی نا سانس تگڑی ہے, ورنہ تو ہمارا نام ہی اتنا لمبا ہے بیچ میں ہی ٹوٹ جائے سانس. حضرت, علامہ, مولانا, اور تو پتہ نہیں کون کون سے نام, اور پھر آئے گا نام, اتنا بڑا نام تب آئے گا. وہ ایک پیر صاحب آئے تھے نا گاؤں میں, تو انہیں جانا تھا ٹرین سے,
تو ٹکٹ نہیں مل رہا تھا، تو ایک صاحب تھے ان کی ٹی سے جان پہچان تھی، بولے صاحب ہمارے پیر صاحب ہیں نا، گرو ہیں ہمارے، ان کے لیے ایک ٹکٹ چاہیے۔ ٹی بولا چلو انتظام کر دوں میں، لاؤ لکھا، تو اس نے لکھا ہے پیر طریقت، پیر طریقت، رہبر شریعت، رہبر شریعت، عالی جناب محترم قبلہ کعبہ۔ بولے بس ایک سیٹ تھی، تم نے اتنے نام لکھا دی۔ بولے ابھی تو نام آیا ہی نہیں ہے۔ بولے یہ کیا تھا صاحب، یہ سب کیا تھا؟ ہم لوگ اصلی نام جو ہے نا چھوٹے سے، مگر ادھر آدھر کے لپیٹ لپاٹ کے اتنے لمبے ہو جاؤ، وہ تو بچے کی سانس تیز ہے۔ اب میں بتا رہا تھا میرے نبی خانہ کعبہ کے اندر، اور کعبہ نبی کا میلاد پڑھ رہا۔ ایک بات تو میں کہہ کے جاؤں گا، یاد رکھیں، جب نبی کے میلاد کا مہینہ آیا کرے نا تو اپنے گھروں پہ لائٹ ڈالا تھا، روشنی ڈالا تھا۔ کچھ لوگ، اچھا تم نہیں، مولانا لوگ جو بگڑے ہوئے مولانا نا، ان کی پٹائی، ارے حضرت ادھر ادھر کہاں، بھول گیا بچہ۔ تو جب بگڑے ہوئے مولانا نا، وہ کیا کہتا ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ ایسا یہ ویسا، یہ اندھا بھینسا، یہ جو ہے، ان مولاناؤں کی پٹائی بہت زیادہ ہوگی۔ تم تو بچ جاؤ، ان مولاناؤں کی بہت زیادہ ہوگی۔ کہتے یہ بتاؤ قرآن حدیث میں ہے کہ؟ اچھا، اس وقت لائٹ نہیں بنی تھی تو بلب کہاں سے ہوں گے؟ سمجھے؟ جب لائٹ ہی نہیں بنی تھی تو بلب کہاں سے ہوں گے؟ پاگل، اس دور میں قرآن و حدیث میں جو تو بریانی کھا رہا ہے، اس بریانی کا ذکر ہے کہ؟ اس بے وقوف سے کہی تو تجھے موٹر سائیکل میں گر گر کرتا، موٹر سائیکل کا ذکر ہے قرآن میں کہ یا حدیث میں دکھا؟ سمجھ رہے میری بات؟ کچھ چیزیں ایسی۔ اچھا پھر یہ ثبوت کہاں سے؟ ثبوت بھی تو ملنا چاہیے۔ سنا دوں، میرے نبی کی ماں خود بیان فرماتی ہے، جب میرا بیٹا پیدا ہوا، نور محمدی جلوہ گر ہوئے، آقا دنیا پہ تشریف لائے، تو اللہ نے آسمان کے ستارے اور چاند اتنی نیچے کر دیے تھے، ایسا لگتا تھا میرے گھر کے آنگن میں قمقمے لٹکے ہوئے۔ اور اس سے بڑا ثبوت کیا لاؤں؟ اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا۔ جیسے گاؤں میں کوٹا بٹتا ہے نا تو سارے لوگ فنگر لگا لگا لینے جاتے ہیں، اب نور بٹ رہا جس صبح میں آقا پیدا ہوئے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ارے ہم صدقہ لینے آ دے گا، یہ چاند ستارے بھی صدقہ لینے۔ فرما دیا ایسا لگتا میرے آنگن میں لٹکے ہوئے۔ سمجھ؟ اب ہم میں اتنی طاقت تو نہیں ہے چاند ستارے لاگے لٹکا لے، مگر اتنی ضرور ہے یہ قمقمے لٹکا سکتے آقا کی پیدائش کے موقع پر۔ تو آقا رہے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آجا اور کچھ دو چار باتیں صاف کر کے چلا جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ گھروں پہ تم جھنڈے لگاتے ہو، ابھی ایک بچے کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، یہ جھنڈے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ اس کا ثبوت کہاں سے؟ تو کہیو یہ جو تم ٹوپی اوڑھتے ہو اس کا ثبوت کہاں سے؟ آقا نے کبھی ایسی ٹوپی اوڑھی نہیں، جیسے میں امامے کے نیچے پہنے ہوں، امامہ باندھ اس کے نیچے اوڑھتے تھا آقا ٹوپی، جیسے ہمارا تمہارے یہ پیجامے، یہ ڈیزائن، یہ سب پہنے کیا نہیں۔ لیکن اب سنو، اس کا ثبوت بھی دے دوں تاکہ پتہ چلنا چاہیے جھنڈوں کا ثبوت کہاں سے۔ سیرت حلبیہ کتاب اٹھانا، 8-10 کتابوں میں لکھا ہے حوالہ، 8-10۔ اب سنو، پڑھ بھی دوں میں عبارت پڑھ دوں تاکہ پتہ چل جائے۔
میرے نبی کی ماں خود بیان فرماتی رأیت ثلاثت آلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. میں نے عبارت بھی پڑھ دی تاکہ بات پکی ہو جائے. تم جواب کچھ لوگ آتے نا بہکانے کے لیے آتے. اب میرے نبی کی ماں فرماتی ہے جس رات میں آقا دنیا پہ تشریف لائے، جس رات میں صبح میں جب نبی آئے تو فرماتی رأیت ثلاثت آلام مضروبات، میں نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ وہ 3 جھنڈے لے کر کے آئے. کتنے بولا؟ 3 جھنڈے لے کر کے. ایک جھنڈا انہوں نے مشرق میں گاڑا اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا. اور کیا ثبوت چاہیے یار؟ اب کچھ لوگ آتے نا جو چندہ نہ دینے والے، وہ بھی تم تو خیر ہو، جب مجھے اتنا دے رہے ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تم چندے کو منع نہیں کرتے ہو. جب ہم لوگوں کو دے رہے ہیں پڑھنے والوں کو تو مجھے امید ہے. اب آئیں گے نا کہیں گے ارے یہ تم اتنا خرچہ کر رہے ہو، یہ فضول خرچی ہے اور یوں ہے اور توں ہے اور ایسا ویسا اندھا بہتا، یہ سب کرتے ہیں نا کرتے ہیں. اچھا یہ 2 باتیں بتا دیں. ان سے یہ کہنا کہا جب چندہ ہو جاتا ہے نا تو یہ کہتا ہے یہ پیسہ مسجد میں لگا دو، یہ پیسہ مسجد میں لگا دو، اتنا سب. اچھا تو میں ایک ترکیب بتاؤں گا. اس دور میں ہر ایک کی لڑکی کی شادی میں 5 لاکھ سے کم نہیں اٹھتا، اور اچھی کرو تو 7-8 لاکھ. بولو ہے کہ نہیں؟ 5 لاکھ. تو شادی میں کتنا ہوگا؟ امام صاحب کو بلا کہ 10,000 روپے دے کے مسجد میں نکاح پڑھا دو، کوئی پیسہ ہی نہیں لگے گا. 2, 4, 10, 20 آدمیوں کو کھانا کھلا دو. 50,000 کا خرچہ مان لو، 4.5 لاکھ بچ رہے، وہ مسجد میں لگا دو. اپنی خوشی کے لیے اتنا خرچہ کر رہے ہو، اور جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، تم بنے، ہم بنے، اولاد ملی، سب کچھ ملی، اس کی خوشی کا دن ہے، اس کی پیدائش کا وقت ہے، تو تمہیں یہ خرچہ دکھ رہا. ایک چیز اور ہے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، اکثر گاؤں میں حضرت، اگر یہاں بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تقریریں ہندوستان میں سنی جاتی ہے چینل کے ذریعے، تو اس میں کچھ باتیں ایسے کرتا ہوں جو پورے ہندوستان، تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں میں اس وقت، ہندوستان کو دیکھ رہا ہوں. ابھی بھی بہت سارے لوگ فون آتے ہیں موبائل سے نا، موبائل میں 10-10, 20-20 لوگ ایک دوسرے سے جوائنٹ کر لیتے، پھر وہ تقریریں سنتے، وہ بہت سنی جاتی. اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں. کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، گاؤں میں اس وقت لوگ یہ کہتے ہیں ہندوستان میں ہوتا کہ یار سرسا بھی کوئی گاؤں ہے. حالانکہ میں نام لے لیں اس وجہ سے بار بار پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں تاکہ پکا ہو کے یاد ہو جائے، اور اس میں چلا جاتا تو لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی سرسا بھی کوئی جگہ ہے. ضلع کون سا ہے یہ؟ بریلی شریف میں، وہاں پہ ہے سرسا، وہاں پہ حضرت کی تقریر، وہاں پہ بڑے لوگ بڑے بارش میں سب. ہاں اس وجہ سے. اچھا سمجھ رہے؟ تو یہ میں تمہارے گاؤں کے اعتبار سے پورے ہندوستان میں جا گا. یہ مطلب کیا؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات رہتی ہے، وہ سن لو کہ یار وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں یار جتنی نمازیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، جتنی ان کا کیا نام ہے، واحد بھائی. ہاں واحد بھائی بھی سوچ رہے ہیں سب دے کے ہی جاؤں گا میں آج، سمجھے؟ اور انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی، جتنا دیں گے اللہ اتنا ہی نہیں دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور مطلب کے لیے تو سبھی دعا کریے تھے کہ یہ سوچتا ہو اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. تو اب بات یہ چل رہی تھی، سب لوگ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھو تو نماز پڑھنے والے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. وہی کے وہی کا مطلب بیچاروں کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، مالدار نہیں ہوتے، ان کا کام بھی اچھا نہیں چلتا، کھیتی بھی اچھی نہیں ہوتی، اور جو نماز نہیں پڑھے وہ خوب بڑھتا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے جو نماز نہ پڑھے وہ تو اس کی فصل بڑی اچھی ہو رہی ہے، بڑی اچھی ہو رہی ہے. یہ اکثر گاؤں میں تمہارے یہاں ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، لیکن میں پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اسکان کھول کے سن لو. ہم ایمان والے، ہم پہ نماز فرض ہے. ہم پہ کیا بولو؟ نماز فرض ہے.
دو بچے ہیں، دو، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا، سمجھ رہے، اسکول میں پڑھتا، اور ایک ایسی آوارہ گھومتا۔ اسکول میں پڑھنے والے کا امتحان ہوتا ہے یا آوارہ گھومنے والے کا؟ ارے بولو نا، پٹائی اسکول میں پڑھنے والے کی ہوتی ہے یا آوارہ گھومنے والے کی؟ اس کو ڈریس پہنایا جاتا، تو نے ہوم ورک کیا یا نہیں کیا، سبق یاد کیا نہیں کیا، امتحان میں فیل کیوں ہوا، پاس کس کا ہوتا ہے؟ ایک چیز، دوسرے کلاس میں کب جاتا؟ پہلے کلاس کا امتحان دے دیتا۔ ایک مٹی کا برتن، ذرا توجہ رکھنا میری طرح، ایک مٹی کا برتن کوئی بہن لینے جائے یا بھائی لینے جائے، آخا تمہارا صاحب بڑا پیارا لگ گیا، اگر کوئی برتن لینے کے لیے جائے تو تم اچانک سے اٹھا کے لے کے چلے آؤ گے؟ مٹی کے برتن کو پہلے ادھر سے بجاؤ گے، پھر ادھر سے بجاؤ گے، پھر ادھر ٹھوکو، پھر پانی بھرو گے، صحیح ہے تو اسے اپناؤ گے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں قریب کرے گا تو پہلے تمہیں آزمائے گا، پہلے تمہیں ٹھوکے گا، پہلے تمہیں بجائے گا، ادھر سے دیکھے گا، ادھر سے دیکھے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ امتحان ان کا ہوتا ہے جنہیں کامیابی پہ جانا ہوتا ہے، کھیلنے والوں کا امتحان نہیں ہوتا۔ اس لیے جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تکلیفیں دیتا ہے، اس لیے آزماتا ہے کہ دیکھو یہ ابھی کام کا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ جب شکر اللہ کا ادا کرتا ہے، نماز پڑھے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی فصل اچھی ہو یا نہ ہو اللہ کا شکر ادا کرے، نمک سے کھا لے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب اللہ کہتا فرشتوں سے، اے فرشتوں جنت اس کے نام میں لکھو۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا، ڈھیلی۔ 5ویں کلاس میں جب پہنچتا پہلے 4تھے کلاس کا امتحان دے لے گا، 5ویں میں تب جائے گا، 6ٹھے میں تب جائے گا، پہلے 5ویں کا امتحان دے لے گا، بغیر اس کے نہیں جا سکتا۔ تو تمہارے ہم تو دنیا میں کائے کے لیے آئے؟ امتحان دینے کے لیے۔ امام حسین کے پاس کیا نہیں تھا؟ وہ اگر چاہتے تو پانی بلا لیتے، پانی آ جاتا، ایڑی مار دیتے، پانی نکل آتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں حسین پاک کو تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑو، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے بیٹے، ان کے غلام، ہم جیسے ہزاروں سینکڑوں غلام، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو گناہگار ہوں۔ ان کے بیٹے بھی اگر ایڑی مار دے تو پانی نکل آتا، مگر ان کے سامنے بھوکے پیاسے رہے، ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، ان کے بچوں کو کاٹ دیا گیا، حسین پاک کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اتنا پاور تھا، زمین پھاڑ کے رکھ دیتے، آسمان ٹپکتا تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہیں کیا، اس لیے تاکہ دنیا والے دیکھ لیں ہم اپنی مرضی نہیں چلاتے، ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ جس میں ہمارا اللہ خوش ہے اس میں ہم خوش ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہے، تبھی تو حسین پاک کو جنتی جوانوں کا سردار۔ لوگ سوچتے ہیں یہ، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم پہ نماز فرض ہے، فرض نماز پڑھنی۔ نماز ہم اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہماری فصل اچھی ہو، اس لیے تھوڑی پڑھ رہے ہیں ہمارا کام اچھا چلے۔ لوگ مثال دے رہے ہیں، وہ نماز پڑھتا تھا ہوئی کا ہوئی ہے، اور دیکھو وہ کتنا ہے گھوم رہا، نمازیں چھوڑ رہا، 2 مکان بنا لیے، اتنی زمین خرید لی، اور جب مر گئے تو زمین کے کاغذ لے کے جاتے ہوں گے، انتقال ہو گئے تو 2 بلڈنگ ساتھ میں رکھی جاتی ہوں گی قبر میں۔ نمازیں تو ہے ہی نہیں، دولت جائے گی نہیں تو قبرستان میں پٹنا کٹنا تو ہی ہے، وہاں ڈینٹنگ پینٹنگ ہی تو ہونی ہے، وہاں سروس تو ہونی ہے، کم سے کم دولت تو کوئی لے کے جائے گا نہیں، تمہارے پاس نمازیں تو ہیں۔ نماز قبر میں اجالا کرنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟
اگر تو اس لیے میں پورے ہندوستان کو رکھے اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، کیا آتی ہیں اس طریقے کی باتیں، تو یاد رکھنا ان تمام باتیں تو اتنی ہیں بہت ساری، مگر میں نا تمہیں دل سے اب کافی بھیگ چکا ہوں، کوئی اور کلر کا ہوتا تو دکھتا، اس کلر کا دکھ ہی نہیں رہا، اگر ایسے نچوڑ دیا تو پانی نکلے گا اس میں، اتنا بھیگ چکا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے یا پاؤں پہ ٹھنڈ پہنچ رہی ہے میرے اندر، تو بھیگ چکا تبھی تو اب سنو، تم نے یہ بارش میں نا یہ پروگرام، اور یار کوئی گیا نہیں ہے، سب بیٹھے نوجوان اور سب، اور اللہ نے جو تمہیں توفیق دی، نوٹ بھی دے رہے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، خوشی سے سننا ہے، میرے پاس کچھ اور تو ہے نہیں، مگر میں تمہیں دل سے دعائیں دے کر کے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ امتحان، خشکی میں تو بغیر بارش میں تو سبھی جلسہ کرتے ہیں، مگر بارش میں جو کرتا ہے اس کا معاملہ الگ ہی ہوتا ہے، میرے نبی کو حضرت حلیمہ نے پالا تھا نا، 2 شعر سن لیں پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، 2 شعر میں اب بھی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے، اے اللہ ان کے دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے، آمین کہو آمین، مولا ان کے گھر میں بہاریں عطا فرما دے، اس گاؤں میں برکتیں عطا فرما دے، ماں بہنوں کا نصیب اچھا کر دے، اے اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو شفا دے دے، مولا کسی پہ جادو ٹونا سحر آسیبی خلل بھوت فرید افرید شیطان جن خبیث زمینی آسمانی روحانی کوئی بھی بلا مرض ہو آفت ہو، اے اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں تمام سے محفوظ و معمون فرما دینا، میرے بھی علم و عمل میں برکت عطا فرمانا، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، آخری شعریں دیکھتے ہو کتنے پیار سے سنتے ہو، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، میں سمجھ رہا تھا نا یہ دونوں ایک سے کرتے والے ایک سے رومال والے یہ کب آئیں گے، انہوں نے سوچا آخر میں چھکا ماریں گے، سمجھے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام کر رہے ہیں، ان سے پوچھے جو پہلے سے بیچارے چکر لگا رہے ہیں اب تم کھڑے ہی رہو گے یا دیکھے نہیں جاؤ گے، اس لیے حلیمہ ان کا تو عتیق بھائی نام ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ محمد عتیق تمہارا ہی ہے، تمہارے تو سر سے بندہ تھا گلے میں کیسے آ گیا، اچھا ترقی کر گیا ترقی، اچھا بھیگ گیا تھا سر میں درد نہ ہو لگا، اچھا یہ اور ان کا کیا نام ہے؟ ذیشان، نام ویسے اس گاؤں میں اچھے ہیں، ورنہ تو اگر کالے رنگ کا پیدا تو کلوا، گورے رنگ کا پیدا بھورا، مگر یہ اتوار کے دن پیدا اتواری، پیر کے دن پیرا، منگل کے دن منگلا، بدھ کے دن بدھا، جمعرات کو جمعراتی، شبراتی، خیراتی، اور جمعے کے دن پیدا جمعہ اور حج کریا حاجی جمعہ، مگر ذیشان، محمد عتیق، عاقب رضا، محمد مونس رضا، تم بتا کیا نام ہے؟ محمد ساجد، تمہارا کیا نام بیٹا؟ محمد انیس، یہ سب نام اچھے، ابھی تک میرے نام کوئی ایسا نہیں آیا جو تھوڑا سا اس پہ بول دوں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، زاہداً حلیمہ نے
ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، دھوم ہے زمانے میں دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے، ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے، چاند آنے والا ہے۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل، مولا تو ان کو اتنا دے نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلاۃ و سلام علیکم۔